شاید ان کی یہ پہلی تقریر تھی جو آج انہوں نے کی ہے، اور ایک دو دن میں ہی تیاری کر کے انہوں نے یہ تقریر کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یا تو گھنٹوں کی بحث منٹوں میں رہ جاتی ہے، دو سپارے، ایک ورقہ بھی یاد نہیں رہتا، یعنی کھڑا ہو کے بندہ ہل جاتا ہے جب کسی کے سامنے پہلی دفعہ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ان کو مزید اعتماد کی دولت عطا فرمائے، کانفیڈنس مزید ان کو عطا ہو، اور آواز میں مزید برکتیں ہوں، اور علم و عمل کی دولتیں انہیں بھی نصیب فرمائے۔ ساری تو میں نے تقریر سنی نہیں، لیکن ابھی یہ پڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ مزید الفاظ کی درستگی بھی ہو جائے گی۔ لفظ مبارک نہیں، لفظ مبارک، کیا بولیں گے؟ لفظ مبارک، مبارک نہیں، مبارک اس میں فاعل ہے، مبارک اس میں مفعول ہے، اور مبارک یہ دعا ہے، اللہ اسے اللہ کی بارگاہ سے ہی برکت ملے گی، تو مبارک ہو، اللہ برکت دے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ تو جو نہیں پڑھے ہوئے انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، تو جو پڑھ لیتے ہیں اب انہیں تو نہیں کہنا چاہیے مبارک، انہیں کہنا چاہیے مبارک، ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن بھی مبارک ہے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صابرین کو پورا اجر دیا جائے گا۔ صابرین کو کتنا اجر دیا جائے گا؟ اونچی آواز نہ بولو، بغیر حساب، بغیر حساب کی، بغیر ان گنت صابرین کو پورا اجر دیا جائے گا۔ یوفا فعل مجہول ہے، فعل، اور باب کون سا ہے؟ باب تفعیل ہے، باب توفیتاً، وفا یوفی، تو وفا جس نے اس نے پورا دیا، اس نے یوفی پورا دیتا ہے یا پورا دے گا، توفیہ پورا دینا، ٹھیک ہے، اور موفی پورا دینے والا، ٹھیک ہے، اور موفا جسے پورا دیا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجہول ہے یوفا، پورا دیا جائے گا، آیا کہ نہیں؟ فعل مضارع مثبت مجہول، مثبت، تو پھر اس کا نائب فاعل آتا ہے، فاعل ذکر نہیں ہوتا بلکہ فاعل کی جگہ نائب فاعل آتا ہے، کون آتا ہے؟ جسے مفعول ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں۔ تو پھر مفعول ما لم یسمى جب فاعل کی جگہ آیا تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو پھر وہ نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو مرفوع پہ علامت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رفع کس کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل کی وجہ سے، تو عامل یہاں یوفا یعنی فعل ہے، تو فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور نائب فاعل کو بھی رفع دیتا ہے، لہذا یوفی الصابرون میں الصابرون نائب فاعل اور مرفوع ہے، اور علامت رفع یہاں وہ واو کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، یعنی اعراب بالحرف، اعراب بالحرف ہے نا، اس لیے ترجمہ یہ ہوگا پورا دیا جائے گا کن کو؟ اس کا مطلب ہے صابرین فاعل تو نہ بنے، کیونکہ صابرین کو ملے گا، یہ تو مفعول ہے، تو دینے والا اللہ ہے، دینے والا، تو صابرین کو پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب کی، بغیر، لیکن کن کو دیا جائے گا؟ بے صبروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ ابھی صبر کی تو قسمیں ہیں، میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، کس سے؟ استعینوا فعل امر حاضر معلوم ہے، اس میں واو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، خطاب ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو مدد طلب کرو، مدد مانگو، کن سے؟ کا صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ ہے؟ ان، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مع الصابرین کے ساتھ ہے، کن کے؟ کتنا مقام ہے صبر کرنے والوں کا کہ خالق کائنات جل وعلا خود فرما رہا ہے کہ اے صبر کرنے والو
دیکھو تمہارا ہمارے ہاں مقام کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، لیکن تواڈے نال کچھ چپڑاسی ہوئے تو تسی بڑے خوش ہوندے ہو، ٹھیک ہے، دو شیطان اور تواڈے نال ہو جان تسی بڑے خوش ہوندے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ دو ننگے تواڈے نال کھڑے ہو جان کو کیا بات ہے، نال فیس بک پہ تصویر کھنچواتے ہو، سارے لوگ دیکھیں ہمارا سٹیٹس، دیکھو ہم دو ننگوں اور بے حیاؤں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمارا سٹیٹس ہے، کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دو چولے ماریں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمیں ٹک ٹاکر کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، یوٹیوبر کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے تاکہ پتہ چلے اسی بھی ہیں ہم نے کہا تو یہ دکھا کے کیا کرے گا، تیرے ساتھ کے بڑے شیطان ہیں جو دکھا رہے ہیں ہم بھی ہیں، یہ دکھا کہ تمہارے ساتھ رب بھی ہے، یہ دکھا کہ تمہارے ساتھ رب بھی ہے، جو رب کے بندے ہیں وہ دکھا سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ رب ہیں، کیسے؟ ان اللہ مع الصابرین، ولی ہوتا ہی صابر ہے، ولی جو صابر نہیں ہوتا وہ ولی کیسے ہوگا؟ تو جو ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ رب کی خاص مدد ہوتی ہے، خاص فضل ہوتا ہے، تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کے بڑے درجے، صبر کے، جو نماز پڑھتے ہو صبر، سچ بولتے ہو صبر ہے، نیکی کرتے ہو صبر ہے، جھوٹ سے بچتے ہو یہ کیا ہے؟ فرار سے بچتے ہو یہ کیا ہے؟ جس سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہو صبر ہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا کرتے ہو صبر ہے، ٹھیک ہے؟ بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اولاد کے والے سے، رشتہ داروں کے والے سے، مال کے اعتبار سے صبر کرتے ہو، رکتے ہو، گلے شکوے نہیں کرتے، گالیں پیٹتے نہیں، گریبان پھاڑتے نہیں، صبر ہے، کیا ہے؟ صبر ہے، اور آزمائشیں بڑی آتی ہیں، لوگ پیسہ دکھا کے ایمان لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ادھر بھی صبر ہے، ادھر بھی صبر ہے، بے ایمانوں سے ملنے پہ رکنا بھی صبر ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا بد مذہب سے ملنا، بد مذہب کے پاس بیٹھنا، بد مذہب کے ساتھ اٹھنا، منع فرمایا، اس سے رکنا صبر ہے، لیکن کون صبر کرے گا؟ کہ چودھری صاحب ناراض ہوندے نے، چودھری صاحب مسجد سے چھٹی ہو جائے گی اگر اس بد مذہب کے بعد بیٹھے نا، اس کی شادی میں گئے نا، وہ بھی گئے، ٹھیک ہے، جمعے سے بھی چھٹی ہو جائے گی، یہ تو وہ اپنی جان بچا رہا ہے، یہ کب خالق کائنات کے لیے صبر فرما رہا ہے؟ صبر سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ایک جوان کا کردار ہے، اور وہ جوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، وہ پہلے کسی نبی کا غلام ہے، اور اس غلام بچے کا صبر دیکھو، اور اس کا ایمان دیکھو، اور اس کی مضبوطی دیکھو، اور آج کے دور میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور ان میں ایسے افراد کو دیکھو جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں جی یہ بھی مصیبت آئے گی، یہ بھی مصیبت آئے گی، لیکن جب ان پہ آتی ہے وہ خود ان کی جھولی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خود ان کی جھولی میں، یعنی وہ اگر بے حیائی میں راضی ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور لا حول ولا قوت الا باللہ تو ساتھ خسرے بھی ناچ رہے ہوں، کہا یہ کون سی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ کون سا مذاق کرتے ہو؟ اللہ پاک سے بھی شرم نہیں آتی؟ داڑیاں رکھی ہیں تم نے اور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، اور شادیوں میں تم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، اور بے پردگی وہاں اور ہوتی ہے تم وہاں بیٹھے ہوتے ہو، اور تم نکاح پڑھا رہے ہوتے ہو ساتھ لڑکی کے بیٹھ کے، لڑکی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور سدا خامن کے بعد میں ہو، پہلے تمہارے ساتھ ہی ہو، اور وہ تصویر بھی بنی ہوتی ہے، اور وہ سامنے ہے، اس کی ویڈیو بھی بنتی ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ ایسے لوگوں نے عوام کو خراب کیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے عوام خراب ہوتی ہے۔ پھر یہ ممبروں پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ بد مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور ساتھ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نکاح، مصیبت آئی ہے، فیل ہو گئے، مجرم ہو گئے، آزمائش تو آنی تکلیفیں تو آج کے دور میں یہ بڑی تکلیف ہے کہ بد مذہب سے دور رہنا، خدا کے یار کے ساتھ رہنا، اور خدا کے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دور رہنا، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عوام تو عوام ہے، یہاں تو جو نوٹ کمانے والے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو پیسے دینے والے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ممبر پہ کچھ کہتے ہیں، کردار ان کا کچھ اور ہوتا ہے،
کردار کچھ اور ہے۔ اب یہاں یہ حدیث پاک آپ اس کو سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور مومن پہ کیسی کیسی آزمائش آتی ہے۔ لیکن کامل مومن کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ توجہ اللہ پاک کی طرف رکھتے ہوئے حق پہ ڈٹ جاتا ہے، جان دینی پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ کس میں موجود ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، اس حدیث پاک کی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان مالک فیما کان قبلکم، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، تم سے پہلے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو تم سے پہلے ان میں ایک بادشاہ تھا، اور کان لہو ساحر، اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ اس بادشاہ کا، اب میں ترکیب نہیں کرنے لگا کان لہو ساحر کہ ساحر کانا کا اسم ہے تو اس کی خبر کہاں گئی، ٹھیک ہے، یہی نہ ہو آپ کو اپنی بھی خبر نہ رہے، تب ادھر ہی رہتے ہیں۔ کان لہو ساحر، اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ فلما کابیرا، اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، جب کیا ہوا تو جب بوڑھا ہو جاتا پھر لتا پاؤں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعد بوڑھے جو نا گوڈے ہی بہ جاندے نے، ایسے ہی ہیں جدو کسے کام دے نہیں نہ رہندے تو پھر امام نے بھی نہیں چھڑتے۔ فلما کابیرا، بی بی بھی گھروں کر دیے، بچے بھی کر دیں، چلو پھر آگے مسجد جی پریشان کرنا شروع، ایسے بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ بس وہ بوڑھا ہو گیا تو ان کام تو رہ گیا۔ فلما کابیرا، جب وہ بوڑھا ہوا تو قال للمالکی، اس نے بادشاہ کو کہا انی قد کبرتو، بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا تو تو جو ہے نا میری طرف ایک بچہ بھیج۔ کیا بھیج؟ ایک بچہ بھیج، تاکہ اعلمہ السحر، تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، اس کو، میں تو کم تو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کی بادشاہت اس جادوگر کے جادو سے چل رہی تھی، جادوگر کا جادو ذریعہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ بوڑھا ہو گیا ہوں، جادو تے میں نہیں نہ کر سکتا کنی دیر، تو لہذا کو بچہ دے میں انہوں جادو سکھاتا، اعلمہ السحر، میں اس کو جادو سکھا دوں۔ پس فبعث لی غلاما، اس نے بچہ اسے دے دیا، بھیجا، تو بس یعلمہ، وہ جادوگر اسے جادو سکھاتا۔ وکان فی طریق اذا سلک راہب، جب وہ چلتا تو راستے میں ایک راہب تھا، راستے میں جس راستے سے ہو کر وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا اسی راستے میں ایک راہب تھا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو پہلے ایک راہب تھا، تو بس وہ بچہ اس راہب کے پاس پہ بیٹھ جاتا تھا، کیا کرتا؟ راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور راہب کا کلام سنتا۔ تو جب اس کا کلام سنتا فاعجبہ، اسے عجیب لگتا، اسے اچھا لگتا کہ وہ راہب کے پاس بیٹھتا اور اس سے کلام سنتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تھا تو مر بالراہبی، تو راہب کے پاس سے گزرتا تھا اور اس کے بعد بیٹھتا بھی تھا۔ تو جب جادوگر کے پاس آتا پھر وہ اسے مارتا، کیونکہ وہ لیٹ آتا، تاخیر کر دیتا، کہ جب بھی آتا ہے لیٹ کر کے آتا ہے، اور یہ کیا کرتا، راستے میں راہب کی صحبت میں رہتا تو تاخیر ہو جاتی، تو جب جادوگر کے پاس آتا پھر جادوگر اسے مارتا۔ تو اس بچے نے پھر راہب کی طرف شکایت کی کہ مجھے تو ایسے وہ جادوگر مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا جب تو جادوگر کے پاس جائے تجھے خوف ہو اس لیے کہ وہ مارے گا تو تو اسے کہہ دینا میرے گھر والوں نے مجھے روکا ہے، حبسنی اہلی، میرے گھر والوں نے مجھے روکا ہے۔ اور جب تجھے گھر والوں کا خوف ہو تو انہیں کہہ دینا حبسنی الساحر، ساحر نے مجھے روکا ہے۔ کس نے؟ مجھے جادوگر نے روکا ہے۔ لیکن بچے نے راہب کی صحبت نہیں چھوڑی۔ کس کی؟ یہاں میں ٹھہر کر ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں مفتی بڑے ہیں، ہمارے ہاں مفتی بڑے ہیں اور مفکر بھی بڑے ہیں۔ ایٹ اٹھاؤ اتنے گنڈوئے نہیں نکلیں گے جتنے آپ کو سکالر ملیں گے، اتنے مفکر۔ برسات کا موسم ہو تو دیکھیں گنڈوئے ہو جاتے ہیں، دیکھیں آپ نے سپولیے گنڈوئے
جو کہیں بھی نظر نہ آئے نا تو برسات کے مہینے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مینڈک جو کبھی نظر نہ آئے تو کتنے مینڈک نظر آئے، برساتی ڈڈو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ اسی طرح جو ہے نا مفکر نکلتی ہیں، کیا نکلتی ہیں؟ کیا نکلیں گی؟ ایک بندہ ولی کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے پاس؟ اور دوسری طرف بروں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، کن کے پاس؟ تو پتہ ہے کیا اندر تیرا ادھر جاندہ کی فائدہ، ایدہ کی فائدہ؟ دیکھو چوڑیاں بھی نہیں چھڑتا، بدماشاں بھی نہیں چھڑتا، تو دیکھو نیک لوگوں کو جاندہ تینوں کی فائدہ جی، کہندے نہیں تینوں نماز پڑھنا کی فائدہ؟ یہ میں دس رہا ہوں کہ یہ ہیں کہ برساتی مینڈک، یعنی پت جو آیا بول دیا، انہیں نہ حیا نہ کچھ شرم، اور اگر وہ بروں کے پاس جاتا تو برا ہے، تو جب چند گھڑی یار کے پاس بیٹھتا تو یہ کب برا ہوا؟ یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے، اس اعتبار سے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس اعتبار سے تو فضل ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا یار کی صحبت اپنا رنگ دکھائے گی۔ اس سے پتہ چلا اگر بندہ دوسری جگہ پہ بھی جا رہا ہو تو اچھا کام نہیں چھوڑنا چاہیے اور اسے برا بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو کر رہا ہے ادھر والا اچھا، ادھر والا، اور یہ بھی نہیں کہ پہلے دن ہی جائے گا تو رشتے پہنچ جائے گا، ساری برائیاں چھوڑ جائیں گی ساری، ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ حکیم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ برائیاں چھڑائی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے بندے کو لائن پہ لایا جاتا ہے، اور رب چاہے تو ایک لمحہ کیا ہے اسے اسی وقت لائن پہ چڑھا دے، لیکن طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ کیا سارے ہی، بلکہ میں ادھر بات نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ پوری طریق پڑھ کر دیکھیں، آہستہ آہستہ عادت چھڑائی گئی ہے، کیا ہوئی؟ اور چھوٹی صحبت رنگ لاتی ہے صحبت، لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا فوراً سارا کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی ایسا آہستہ آہستہ، لیکن نیک لوگوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے، اور غالب بھی یاروں کی صحبت آتی ہے۔ کس کی آتی ہے؟ اب دیکھو، اب وہ اچھے کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور جادو بھی سیکھتا تھا، اور جادوگر کے پاس بھی بیٹھتا تھا، تو دو صحبتیں ہوئیں کہ نہیں؟ دو مجلسیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ بس اب کیا ہوا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ آیا نا تو ایک بڑا جانور راستے پہ بیٹھا ہوا تھا، دابۃ عظیمۃ، بڑا جانور، کیا؟ اس نے راستہ روکا ہوا تھا، اب لوگ بھی وہاں سے نہیں گزر سکتے تھے، تو اس نے کہا آج کے دن، آج میں جان لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، یعنی بہتر کون ہے، آج کے دن پتہ چلے گا کہ راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا، کیا پکڑا؟ فآخذ حاجن، روڑا پکڑا، کیا پکڑا؟ روڑا تو سمجھ دیو نا، آپ پتھر تو تسی ہے نا پورا پہاڑی سمجھ لو کہ پہاڑی چوکے مارے ہیں، روڑا، ٹھیک ہے، حجر، کیا ہے؟ حجر، جب اسے پکڑا اور اسے لیا، فقال اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر، اور کہا ہے اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو تو اس جانور کو مار دے، تو اس جانور کو، یہ کہہ کر اس بچے نے وہ کنکری پھینکی، وہ پتھر وہ پھینکا، جو ہی پھینکا تو اس نے اس بڑے جانور کو قتل کر دیا، اس نے اس بڑے، انہیں ایٹم بم ماریا سی، جو انڈیا پہ ڈرتا ہے، آپ انہیں تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، وہ چھوٹا سا روڑا مارا تھا، لیکن مارا اللہ کے یار نے تھا، زبان اللہ کے یار کی تھی، ہاتھ بھی اللہ کے یار کا تھا، تو پھر جب اس کا رابطہ رب سے ہوا تو جو رب کے ہو جاتے ہیں رب یوں ان کی شانیں دکھاتا ہے، لہذا وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو راہب کے پاس آیا اور اس نے آگے بتایا راہب کو، راہب نے کہا بیٹے آج کے دن تو مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ راہب نے کیا کہا؟ وہ تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا، تیرا معاملہ بہت اونچا ہو گیا۔ اب دیکھو جادوگر کی بھی صحبت تھی، راہب کی بھی صحبت تھی، کس کی صحبت اثر کر گئی؟ راہب کی صحبت،
اثر کر گئی اور راہب کہنے لگا آج کے دن تو مجھ سے بھی آگے ہے، تو مجھ سے بھی، لیکن یہ یاد رکھنا، دیکھو شہرت شروع ہو گئی کہ نہیں، کرامت ظاہر ہوئی، کیا ہوئی؟ شان ظاہر ہوئی، تو فرمایا ہن آزمائش بھی آئے گی، کیا آئے گی؟ آزمائش بھی آئے گی، مقام بڑا ہو تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آزمائش بڑی ہے، ان کے لیے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں ان کی آزمائش بڑی ہے، جو امام نہیں اس کی اتنی آزمائش نہیں، جو منصب یہ سمجھیں کہ نبوت کا منصب وہ نہیں، مثلا دعوت دین دینا جو اس منصب پہ قائم ہوتا ہے اس پہ یہ آزمائش بڑی ہے، اس کے لیے تکلیف بھی، حق پہ ڈٹنے والے کے لیے آزمائش بڑی ہے۔ اب دیکھو کہا بیٹے اب کیا ہوگا، آپ پرکھے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، لیکن جب تم آزمائے جاؤ نا تو میرا پتہ نہ دینا، فلا تدل علیہ، میرا نہ بتانا، میرا۔ آگے سنو حدیث مصطفیٰ، یہ مسلم نے تخریج کی اور اس نے بڑوں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ بچہ مادر ذات اندھے کو اور برص کے مریض کو شفا دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ یہ دیکھو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کان الغلام اور کانا یبریو، ماضی استمراری بن گئی، فعل مضارع کانا داخل ہو تو کیا بنتی ہے؟ کانا کا مطلب لفظ کانا، کہ دے کانا ہی نہ داخل کر دیو، کانا یبریو الاکمہ والابرص، وہ مادر ذات اندھے کو شفا دیتا تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ مادر ذات اندھے کو شفا دیتا تھا، ادھر کہیں نا وہ شفا دیتا ہے تو یہ تو عید پرست کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ ہم نے کہا نام کے اہل حدیث نہ بنو، حدیث ماننے والے بنو۔ یہ ریاض الصالحین ہے اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو امام زکریا ہیں، یحییٰ بن شرف نووی وہ کہہ رہے ہیں، وہ حدیث لائے اور حضور کا فرمان کانا یبریء الاکمہ، وہ بچہ کان الغلام یبریء الاکمہ والابرص، وہ مادر ذات اندھے کو جن کی آنکھ پیدائشی نہیں ہوتی وہ اسے بھی آنکھ دیتا تھا، اور وہ مرض جو برص کا مرض ہے اس کے اعتبار سے بھی شفا دیتا تھا۔ پتہ چلا کہ شفا کی نسبت کرنا کفر نہیں ہے، عقیدہ رکھنا کفر ہے، کہ جو خود کہے میں شفا دیتا ہوں وہ کافر ہے، کیونکہ خود شفا دینے والا اللہ پاک ہے، آگے اس نے شفا کے وسائل اور ذریعے بنا رکھے ہیں، وہ چاہے تو یار کے ذریعے دے دے، چاہے تو ڈسپلین سے دے دے، مالک ہے، اس نے تو ذریعہ بنایا ہے۔ تو کانا غلام یبریء الاکمہ والابرص، اب حضور فرماتے ہیں وہ شفا دیتا تھا، یہ کہتا ہے ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کمینو یہ تو پہلے نبی کا غلام ہے اور ادھر تو آمنہ کے لال کے غلام ہے، تو وہ شفا دے سکتا ہے اللہ کے اذن سے، تو کیا غلام مصطفیٰ نہیں کر سکتا؟ اب دیکھو آگے اگلا جو جملہ تھا کہ وہ سارے علاج کرتا تھا، سارے علاج کرتا تھا، تو بس بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور وہ نبینہ تھا، مادر ذات اندھا نہیں تھا، اعمیٰ تھا، نبینہ تھا، بس وہ بڑے تحفے لے کے آیا، تحفے لے کے آیا اور اس نے کہا یہ تحفے تیرے لیے اکٹھے کر دوں گا اگر تو مجھے شفا دے۔ دیکھو حضور فرماتے ہیں وہ شفا دیتا تھا، اب وزیر نے کہا تو مجھے شفا دیں تو سارے تحفے تیرے لیے، سارے ہاں تو میرے جیسا ہے کہ لو ہاں تحفے آگے تک کہاں تحفے جنہیں تو شفا کی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں شفا نہیں دیتا، میں خود شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ دیکھا سمجھ آئی کہ جو شفا کی نسبت تھی وہ ذریعہ تھا، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا وزیر کو میں شفا نہیں دیتا، شفا کون دیتا ہے؟ شفا اللہ پاک دیتا ہے۔ ہاں تو ایمان لیا اللہ پر، کیا کر؟ اللہ پر ایمان لیا، میں اللہ سے دعا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے گا۔ کیا دے؟ میں عرض کروں گا مالک یہ ایمان لے آیا ہے تو میری لاج رکھتی ہوئی سے ایمان کی دولت دے دے۔ بس وہ وزیر ایمان لے آیا، جب وہ ایمان لایا تو پھر اس کی دعا سے اللہ پاک نے اس کو آنکھیں دے دی، اس وزیر کو
کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا یہ کس کے چاہنے سے؟ پہلے کافر بادشاہ کے وزیر کو آنکھیں نصیب ہوئی، یہ اللہ کے ایک ولی کی دعا سے اس نابینے کو اللہ پاک نے دل کی نگاہ بھی دے دی اور ظاہری نگاہ بھی دے دی۔ اب دیکھو جب یہ ہوا تو وہ جب بادشاہ کے پاس گیا، وزیر جو تھا بادشاہ کا، تو بادشاہ نے کہا تیری آنکھاں کنے لٹائیاں نے؟ تیری آنکھاں کنے لٹائیاں نے؟ تو انہیں کہا میرے رب نے۔ تو بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ جب اس نے کہا میرے رب نے، تو بادشاہ کو تو پیچس لگ گئے۔ اس نے کہا میں فرعون ہوں، میں رب ہوں، کون سا دوسرا رب آ گیا کہ جس نے اس کی آنکھیں لٹا دی ہیں؟ اس نے کہا ربی، میرے رب نے میری آنکھیں لٹائی ہیں۔ تو اس نے کہا والا کا رب غیری، اوے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ ایسا وہ کتا تھا، ایسا وہ فرعون تھا، اس نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے جن نے تینوں اکھاں دیتیاں نے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایتے بلا کے کہیں گے اسی سنیاں، تو جی اتھے جان کے کہیں گے اسی شیعیاں، کیا دوسری جگہ جان کے کہیں گے اسی دیوبندیاں، چوتھی جگہ جان کے اسی کہیں گے وہابیاں۔ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کمینہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مومن ایسا ہوتا ہے، اور مومن جہاں بھی ہوتا ہے کہتا ہے میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، میں سچا پکا سنی ہوں، اور سنی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ ادھر پوچھو ایک مسجد بندہ چاہیے ہے، ہاں تو سنی چاہیے ہے، میں سنی ہوں۔ دوسری مسجد کیا ہے؟ بندہ چاہیے ہے، کیڑا چاہیے ہے؟ جو میں دیوبندی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حال ہے کہ سکھوں کے ساتھ بھی ہیں اور دوسری طرف یاروں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ ہیں جنہیں ایمان ملا، اور یہ بات یہ نہیں گھر میں ہو رہی ہے، یہ اس کافر بادشاہ کے سامنے ہو رہی ہے کہ جو کتا اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور ایسے کے سامنے حق بات کرنا آسان ہوتا ہے؟ پتہ ہے اس کے سامنے بات کر کے گردن بھی جائے گی، یہ تو آگے مروائے گا۔ آج کے آپ کے سامنے نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ اپنے آپ کو رب بھی کہے، اور یہ ابھی کلمہ پڑھ کے آیا ہے، اس نے یہ نہیں کہ صدیاں گزاری ہیں، 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، ایمان لایا، پھر ایمان میں مضبوطی آئی، اب یہ پکا ہوا، ادھر ایمان لا رہا ہے اور ادھر بادشاہ کے سامنے اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ چند گھڑیوں میں ایسا ایمان کہ بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے اے بادشاہ تو غلطی میں ہے، تو نفس میں پھنسا ہوا اور شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی سن، میرا بھی تیرا بھی رب ایک ہے۔ یہ جملہ ہے جس میں غور کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا ہاں میرا رب ہے، کہا صرف میرا نہیں کمینے تیرا بھی ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جب یہ کہا نا تو پھر اس نے وہ پکڑ لیا وزیر کو اور سزا دینی شروع کر دی، شروع ہوئی آزمائش۔ اس سے ہم بھاگتے ہیں، کسے؟ ہم کہتے ہیں حق بات نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ جیب بند ہو جائے گی، پروٹوکول نہیں ہوگا، تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوغا لگا یہ بھی بند ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، چرگے ویزے پیزے یہ کچھ بھی نہیں ملیں گے، گاڑیاں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ظاہری مال، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور پچودریوں کے ساتھ بیٹھنا یہ تو سارا ہی بند ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، تو آج اس کو رکھ، کل تیرا آخرت کے اعتبار سے بند ہو جائے گا، پھر دیکھنا تیرا حال کیا ہوگا۔ یہ بھی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دور کی بات نہیں ہے، پہلے کسی نبی کے دور کی بات ہے، اور پھر ایک بادشاہ کا وزیر کافر سے ایمان لا رہا ہے ولی کے تھرو، پتہ چلا جو ولی سے مل جاتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ بڑا کتنا مضبوط ہے کہ سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، لیکن کوئی سزا بھی اسے ایمان سے نہیں ہٹا سکی۔ ہاں اتنا ہوا کہ اس نے بچے کا بتا دیا کہ اس بچے کے ذریعے مجھے ایمان ملا ہے، اس نے بچے کو بھی بلا لیا۔ جب بچہ آیا تو بچے کو اس نے کہا بیٹے تو نے تو اتنا بڑا جادو کیا ہے کہ تو جادو کے ذریعے کھوی دے دینا، کیا جادو کے ذریعے تو شفا دینا، مادہ ذات اندے نوں اور برس نوں، یہی کفار بولتے تھے نبی اکرم